السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم لفظ پڑھیں گے ارجعی۔ ارجعی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے ارجعی پڑھا ہے، لیکن شروع میں جو الف ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی حرکت بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ارجعی یعنی زیر کے ساتھ کیوں پڑھا ہے؟ آج کا سبق اسی حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے اس کی پریکٹس کر لیں، پڑھنا ایسی ہی ہے زیر لگا کر۔ اب آگے کیوں پڑھنا ہے یہ مزید آگے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اس سبق کو، آج کے سبق کو بڑا غور سے سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ یہ قرآن میں بے شمار جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں بیٹھے ہوں کہ اب اس کو کیا پڑھنا ہے، یا اوپر کوئی حرکت غلط پڑھ رہے ہوں۔ دو تین باتیں ہیں بالکل نارمل سی، اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کہیں بھی ایسا لفظ آ جائے تو آپ کو بالکل اچھی طرح یاد ہوگا۔ پڑھنا ہے ارجعی۔ را کو پہلی بات ہے کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کا قاعدہ میں پیچھے بتلا چکا ہوں، آپ شاید اگر آپ کو یاد ہوں را کو یعنی موٹا پڑھنے کا قواعد میں کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو، یعنی زیر وہ زیر جو اس کلمے کا حصہ نہ ہو۔ تو یہ ارجعی کا الف جو ہے نا، یہ ارجعی کے لفظ کا حصہ نہیں ہے۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو مطلب یعنی معنی اس کا ترجمہ جو ہے نا غلط نہیں ہوتا۔ ترجمہ وہی ہوتا ہے، راجع کا مطلب ہوتا ہے نا لوٹنا، ارجعی یعنی کہ رجوع کرنا، لوٹنا، اس کا حکم دینا۔ تو اگر الف نہ بھی ہو تو یہ لوٹنے والا معنی جو ہے نا اس کا یہ خراب نہیں ہوگا۔ تو پڑھنا ہے را کو موٹا پڑھنا ہے پھر جعی، عین زیر یا عی، اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ کہتے ہیں کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے۔ تو ارجعی، جی کو لمبا نہیں کرنا، بالکل ایسے نہیں ہے کہ ارجعی ایسے نہیں، بلکہ ارجعی، جی کی تھوڑی سی آواز آئے، شارٹ پڑھنا ہے اس کو۔ یہ اس کی ہوگی پریکٹس۔ اب حروف کی طرف آپ دیکھ لیں، شروع میں الف ہے، اس کو حمزہ وصلی بھی کہتے ہیں، کیونکہ حمزہ وصلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آگے آپ کو سمجھانے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ اور آگے را ہے، پھر جیم ہے، عین ہے اور یا ہے۔ حرکات آپ دیکھ لیں اوپر۔ باقی آ جاتے ہیں کہ ہم اس قاعدے کی طرف کہ اب اس کو ارجعی کو ارجعی کیوں پڑھا ہے، ارجعی کیوں نہیں پڑھا، ارجعی کیوں نہیں پڑھا۔ الف یعنی جو پہلے ہے حمزہ وصلی ہے، اس کو زبر زیر پیش کیا دینا ہے؟ یہ تو ایک لفظ ہے نا۔ آپ سورۃ البروج میں دیکھو گے وہاں پہ ہے النار ذات الوقود، النار لکھا ہوا ہے، لیکن شروع میں النار کی الف پر کچھ بھی نہیں ہے۔ سورۃ القریش میں آ جائیں الذی اطعمہم، الذی پر الذی کی الف یعنی حمزہ پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم الذی پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا پڑھ سکتے ہیں اور کیا نہیں پڑھ سکتے؟ میں اب اس کی پہچان آپ کو بتلاتا ہوں کہ شروع میں حمزہ وصلی آ جائے تو اس پر حرکت کون سی آئے گی؟ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ شروع میں الف یعنی حمزہ ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے اسی کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا لگانا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا حرف اور تیسرا، کیونکہ حمزہ ہے نا، اب ارجعی میں دیکھ لیں حمزہ ہے، الف ہے، پھر آگے را ہے اور جیم ہے۔ تو یہ تین لفظوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ الف پہلے شروع میں ہے، اس پہ اوپر ہم نے حرکت لگانی ہے، اس کو نکال دینا ہے، اس کے اوپر تو ہم نے کچھ لگانا ہے۔ اب باقی بچتے ہیں دو، کیونکہ ہم نے پہلے تین حرفوں کو دیکھنا ہوتا ہے، پیچھے بچ گیا دو حرف جو شروع میں ہیں۔ تو پہلے جو ہے دوسرا حرف ہوگا وہ ہمیشہ آپ کا ساکن ہوگا، اس کے اوپر یا تو شد آ رہی ہوگی یا جزم آ رہی ہوگی، تب ہی ہمیں اس کے شروع میں الف کے شروع میں کچھ حرکت لگانے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر وہ نہیں ہے
تو اگر ساکن یا شد والا نہیں ہے تو اس کے اوپر کچھ لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ضرورت تب پڑتی ہے جب دوسرا حرف ہمارا ساکن ہوتا ہے یا شد والا ہوتا ہے. تو ارجعی میں را ساکن ہے. الناری جو سورۃ البروج میں ہے، النار میں نون شد والا ہے. سورۃ القریش میں الذی ہے، الذی میں الف کے بعد لام ہے اور لام شد والا ہے. تو شد کے ساتھ بھی ملانے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور جزم کے ساتھ بھی ملانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم دیکھیں گے تیسرے حرف کو. اگر تیسرا حرف جو ہمارا ہے، جو آپ کسی لفظ کو پڑھنا چاہتے ہیں اور پہلا اس کا حرف ساکن ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر حرکت، دوسرا بھی ہمارا ساکن ہے یا شد والا ہے، تو ہم تیسری کو دیکھیں گے تیسری کے اوپر حرکت کون سی ہے. اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو شروع میں جو ہماری الف خالی پڑی ہے نا، اس کے اوپر آپ پیش لگا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے تو آپ پہلے والے حرف کو زیر لگا دیں گے. بس اتنا سا کام ہے سمجھنے والا. تیسرا حرف ہمارا پیش والا ہوگا تو شروع میں الف جو خالی ہے اس کے اوپر پیش لگائیں گے. اگر تیسرا حرف ہمارا زیر والا ہے یا زبر والا ہے تو پھر پہلے الف کے اوپر الف کے نیچے زیر لگائیں گے. جیسے یہ ارجعی ہے، ارجعی میں را تو ساکن، جیم ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، اس لیے ہم نے ارجعی پڑھا. ٹھیک ہے. جو ال سے شروع ہوتا ہے نا، ال سے النار یا الذی، جو ال والے ہوں، ال والے کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے. ال والے کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے. اب الذی کوئی شروع ہو رہا ہے یا النار جیسے کوئی لفظ شروع ہو رہتے ہیں یا الرجل کے شروع ہوتے ہیں تو اس کے شروع میں الف جو ہوگی اس کے اوپر زبر ہی آئے گی، پھر آگے پیچھے نہیں دیکھا جائے گا. اگر ال والا نہیں ہے، جیسے ارجعی ہے، اس میں ال نہیں ہے، الف اور را سے شروع ہو رہا ہے، تو پھر دیکھیں گے تیسرا حرف اگر اس کے اوپر پیش ہے تو شروع میں پیش لگے گی، اگر زیر یا زبر ہے تو پھر نیچے زیر لگے گی. تو یہ ہمارا تھا سبق. اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو مجھے پرسنل میں میسج کر دیں، میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.